بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا یہ لیکچر نمبر 6 ہے اور اس میں ہم ایک نظم ہی پڑھیں گے۔ وہ نظم جو ہماری نامکمل تھی، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پہلے 3 بند جو ہے وہ پڑھے تھے، اور وہ نظم تھی میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میر انیس اس کے شاعر تھے۔ پہلے 3 بند ہم پڑھ چکے ہیں، آج سے چوتھے بند سے ہم اپنی اس نظم کا آغاز کریں گے۔ دیکھیے جی، بند نمبر 4 کتابیں کھول کر سامنے رکھیے اور ساتھ ساتھ مجھے سنیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا لیں۔ دیکھیں، وہ کمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، وہ کمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم۔ اس مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ کمری در حقیقت ایک پرندہ ہے اور کو کو کی آواز بلند کرتا ہے، اور سرو ایک درخت کا نام ہے جو بالکل پتلا اور لمبا ہوتا ہے اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی پھل وغیرہ نہیں لگتے۔ تو ہمارے اردو ادب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کمری پرندہ ہے یہ سرو کے پودے یا درخت کا دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک بلبل کو پھول کا عاشق گردانا جاتا ہے، اسی طرح ہماری ادبی روایات میں کمری کو سرو کے پودے یا درخت کا جو ہے وہ دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ سرو کے پودے کے ارد گرد مچل رہا تھا، اور وہ بہت سارے پرندے جو تھے کمری، وہ کمریاں بہت ساری اکٹھی ہو گئی تھیں اس سرو کے پودے کے ارد گرد۔ ہجوم ان کا تھا، یعنی وہ ان کی بھیڑ تھی، ان کی کثرت تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کو کو کا شور، نالے حق سر رہو کی دھوم۔ کو کو کی آوازیں بلند کر رہے تھے کمری پرندے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ثنا بیان کر رہے تھے، تعریف و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نالا کا مطلب ہے آواز، پکار، صدا، اور حق سر رہو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راز، اس کی ذات سچی ہے، اس کے راز سچائی پر مبنی ہیں۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کر رہے تھے۔ کمریاں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی تھیں۔ سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم۔ سبحان ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب پاک ہے، اور یہ پاکی یا تسبیح بیان کرنے کی جو صدائیں تھیں یہ علی العموم تھیں، یہ ہر طرف سے اٹھ رہی تھیں۔ گویا ہر جاندار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کر رہا تھا۔ جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ تمام تر جاندار اور بے جان ہر طرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لا رہے تھے۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح۔ گل کا مطلب پھول ہے، فقط کا مطلب صرف ہے، اور رب اعلیٰ کا مطلب ہے بلند و بالا رب، بلند و بالا پالنے والی ذات، اور مدح کا مطلب ہے تعریف۔ تو پورے مصرعے کا مطلب کیا ہوا کہ صرف پھول ہی اللہ تعالیٰ کی بلند ذات کی تعریف بیان نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کی تعریف صرف پھول ہی نہیں کر رہے تھے، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مدح، بلکہ اس روز میدان کربلا میں کانٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مدح اور تعریف بیان کر رہے تھے۔ خار کا مطلب کانٹا ہے، اور نوک زباں تھی۔ نوک زباں ہونا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کر لینا، کسی چیز کا یاد ہونا، اور وہی چیز ہر وقت، وہی الفاظ ہر وقت بیان کرتے رہنا، اس کی صدا لگاتے رہنا۔ تو اس روز کانٹے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے، صرف پھول ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کر رہے تھے۔ تو اس میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بار پھر منظر کشی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جو تمام مخلوقات ہیں وہ اس روز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ چونکہ تمام جو چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، تو اس وجہ سے، اور رازق بھی ہے، تو اس وجہ سے تمام جو جاندار مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی
پہچان رکھتی ہیں اور اسے اپنا الہ مانتی ہیں، اس وجہ سے اس کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں سن رکھا ہے، آپ نے اور کئی پرندوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صدا بیان کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ اپنی اپنی بولی میں، اپنے اپنے لہجے میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو خار کانٹوں کے حوالے سے جو شاعر نے بات کی ہے، تو اس میں ہم یہ تشریح کے اندر بات لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا کے پھول میدان کربلا میں موجود تھے، وہ معصوم تھے، تو ان کی آمد کے سلسلے میں جو کانٹے تھے انہوں نے اپنے نوکدار جو سرے ہوتے ہیں ان کو آگے سے کاٹ دیا تھا، انہوں نے آگے سے ان کو کند کر لیا تھا، اور کانٹے جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی کو چبھیں، اور وہ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو کند کر لیا تھا، آگے سے جو ہے وہ بالکل نرم اور ملائم کر لیا تھا کہ وہ کسی اہل بیت میں سے کسی کو چبھے نہیں، کسی کو ان کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کر رہے تھے۔ تو گویا حضرت امام حسین کی آمد کے ساتھ جو ہے، ایک طرف حضرت امام حسین نے خود ایک رات عبادت کے لیے طلب کی تھی، 9 محرم الحرام کے بعد کی جو رات تھی، آخری 10 محرم الحرام کی رات، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنے مولا کو یاد کر لوں، تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہونے کی توفیق حاصل کر لوں، اور یہ میں جو ہے صرف ایک رات کی مہلت تمہیں مانگتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس رات، پوری رات امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہے۔ پورا خانوادہ اہل بیت جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں انہوں نے اپنی رات گزاری، اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ خدا کی ذات کی خاطر وقف کرنے کا ایک عہد کیا، اور اپنی جان تک کی بازی لگانے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا۔ تو اس کے حوالہ جات جو ہیں، اس میں یہ اشعار ہے پرندوں کے وظیفہ یا تسبیح کرنے کے حوالے سے کہ پڑھتے ہیں وظیفہ شجر و سنگ بھی تیرا، پڑھتے ہیں وظیفہ، شجر کا معنی درخت ہے، سنگ کا معنی پتھر ہے، پڑھتے ہیں وظیفہ شجر و سنگ بھی تیرا، دھیرے سے صحیح عالم ہو بول رہا ہے، دھیرے سے صحیح عالم ہو بول رہا ہے، یعنی پوری جو مخلوقات ہیں ہر طرح کی، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ ٹھنڈی ہوا و باغ کی وہ صبح کا ظہور، ٹھنڈی ہوا و باغ کی وہ صبح کا ظہور، تھے محو یاد حق میں درختوں پہ سب طیور، طیور کا معنی پرندے ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، لیکن اے انسان تجھے یہ جو ہے وہ توفیق نہیں ہے کہ تم اس کو سن سکو، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہر چیز کی آواز کو، اس کی صدا کو تم سن سکو اور سمجھ سکو۔ آخری بند دیکھیے جی، چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، چیونٹی جو ایک انتہائی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے، وہ بھی ہاتھ بلند کر کے کیا بار بار کہہ رہی تھی، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، کہ اے دانہ اٹھانے والی کمزور مخلوق کے رازق، ایک ایک باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانوں کو اٹھا کر اپنے رزق کے لیے لے کر جانے والی کمزور اور ناتواں مخلوق کے رزق دینے والے رب، اے اللہ ہم تیرے نثار، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر طرف سے اس کی تسبیح بیان کی جا رہی تھی۔ یا حیو، اے زندہ، اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اور یا قدیر، اے بہت قدرت رکھنے والی ذات۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر طرف سے اس کی پکار اٹھ رہی تھی، اس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں حمد و ثنا کی، اور تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا،
سبحان اللہ کہنا، اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی کلمہ طیبہ بیان کرنا۔ تو کہیں سے سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور کہیں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، یعنی کہیں سے کلمہ طیبہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور کہیں اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا تھا کہ اے اللہ تو پاک ذات ہے، تو مقدس ذات ہے، تو عظیم ذات ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان ہو رہی تھی۔ اور آخری شعر ہے اس نظم کا کہ طائر ہوا میں مست، طائر کہتے ہیں پرندوں کو، طائر ہوا میں مست تھے، جھوم رہے تھے، ہرن سبزہ زار میں، اور ہرن اپنے سبزہ زار میں محو تھے، مست تھے، وجد میں تھے، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، اور جنگل کے شیر اپنے کچھار میں گونج رہے تھے، اور وہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ یعنی تمام جو مخلوقات ہیں، تمام چوپائے ہیں، جانور ہیں، ہر طرح کے، وہ اپنے اپنی جگہ پر موجود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اسے پکار رہے تھے۔ تو یوں عزیز طلباء، آپ نے اس نظم میں جو ہے وہ بالترتیب 5 بند پڑھے ہیں۔ اس میں شاعر کی جو فن ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس میں انہوں نے واقعہ کربلا پورا بیان نہیں کیا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورے اس طویل مرثیے کا صرف ابتدائیہ ہے۔ آگے پورا واقعہ پڑھنا ہو تو آگے وہ پورا مرثیہ اگر پڑھیں تو ہمیں واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ ابتدائیہ ہے جس میں صرف صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا عنوان بھی میدان کربلا میں صبح کا منظر ہے۔ تو اس آخری بند میں مزید کچھ مخلوقات کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی بات ہے، پرندوں کا اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرنے کی بات ہے۔ تو اس پر حوالے کے اشعار درج ذیل ہیں۔ چرند و پرند سب ہیں تیرے ثنا خواں، چرند و پرند سب ہیں تیرے ثنا خواں، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی، اور ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، ہر سو تیری قدرت کے جلوے ہیں، حیران ہوں دو آنکھوں سے میں کیا کیا دیکھوں، حیران ہوں دو آنکھوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس پوری نظم کو اچھے انداز میں تیار کرنا ہے، ان اشعار کا مفہوم اور ان کی تشریح بھی تیار کرنی ہے، حوالے کے اشعار بھی یاد کرنے ہیں، اور آپ نے اس نظم کا خلاصہ بھی جو ہے وہ بھی اپنی کتاب شرح سرمایہ سے دیکھ کر آپ نے تیار کر لینا ہے۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ در حقیقت جو تمام اشعار ہیں یا تمام بند ہیں ان کا مفہوم اگر ملا لیں ہم تو وہ نظم کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ تو مفہوم میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، تو یوں آپ نے خلاصہ بھی اس نظم کا تیار کرنا ہے، اور اس نظم کا خلاصہ آپ نے لکھ کر مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ بھی کرنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔